بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امریکہ کے صدر دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا ہے. چائنا دنیا کی اکانومی کی بہت بڑی پاور ہے. جب اور امریکہ اور چائنا کا ایک خاص بیک گراؤنڈ بھی ہے, ایک خاص تناظر میں وہ ایک دوسرے کے مقابل بھی سمجھے جاتے ہیں اکانومی کے حوالے سے اور کئی حوالوں سے. تو اگر امریکہ کا کوئی صدر چائنا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جا رہا ہو تو بہت بڑی خبر ہوتی ہے, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی بیانات دے چکے ہیں چائنا کے حوالے سے, جس میں سے بہت سارے چائنا مخالف بیانات بھی ہیں. بلکہ کچھ ماہ پہلے تو ٹیرف کے حوالے سے ایک بڑی جنگ سی بھی لگی رہی, جس میں انہوں نے چائنا کو بڑی دھمکیاں بھی لگائی تھیں کہ میں یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا. کیا بھی, پھر واپس کیا اور سارا. اور جب یہ ایران جنگ ویسے تو بمباری کے تک ختم ہو چکی ہے, لیکن ابھی بھی ایک سوالیہ نشان تو ہیں, تو اس تناظر میں اگر یہ وزٹ ہو رہا ہو تو یہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. گویا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے کہ امریکہ کا صدر ٹرمپ پہنچا ہے چائنا, وہاں پر اس کا استقبال ہوا ہے, وہاں پر اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پہلے تو ذرا آپ یہ کوئکلی ذرا دیکھیں کہ اس بارے میں وائٹ ہاؤس نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے امریکہ کے صدر کی وہ کس طرح کی رہی ہے کیا. تو یہ دیکھیں وائٹ ہاؤس کا اس میں اعلامیہ کیا ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی چین کے صدر شی جن پنگ سے اچھی ملاقات رہی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اکانومک کوپریشن یعنی کہ اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے مختلف طریقوں پر خیال کیا گیا ہے, تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس میں چین میں امریکن بزنسز کے لیے مارکیٹس تک رسائی اور امریکن انڈسٹریز میں چینی سرمایہ کاری کو بڑھانا شامل ہے. اور ریاستہائے متحدہ کی بہت سی بڑی کمپنیوں کے رہنما اس میٹنگ کے ایک حصے میں شامل ہوئے. اب یہ یہاں سے ایک بڑا ریلیونٹ پارٹ شروع ہوتا ہے اور اس کو آپ ذرا دیکھیے گا, اس پر ہم بات بھی کریں گے. آبنائے ہرمز جنگ ختم ہو گئی ہے, ہرمز ابھی تک افیکٹڈ ہے. ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہرمز پہ ہمارا کنٹرول ہے اور کوئی شپ نہیں گزر سکتا ہمارے اس کے بغیر. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے شپ گزرے اور سب کسی کا شپ نہ گزر سکے اور آپ کے گزر جائیں, تو آپ کے بھی نہیں گزریں گے. تو ہم نے بحری ناکہ بندی کی ہوئی ایران کی. دونوں ملکوں کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے. اور ظاہر ہے اس سب میں اس سارے تنازع میں چین کی جو پوزیشن ہے وہ امریکہ سے زیادہ ایران کے قریب ہے, جغرافکلی بھی اور ویسے بھی. اور یہ جو امریکہ نے جو بحری ناکہ بندی کی ہے اس سے چین بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, چونکہ چین کے تیل کا جو بڑا حصہ ہے وہ ایران سے آتا ہے اور وہ اس بحری ناکہ بندی سے متاثر ہوا ہے. وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ یہ کہتا ہے کہ دونوں فریقوں یعنی کہ امریکہ نے اور چین نے بھی, امریکہ تو کہتا ہی ہے, امریکہ اور چین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو توانائی کے آزادانہ بہاؤ کے لیے کھلا رہنا چاہیے, یا آسان لفظ میں کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رہنا چاہیے. اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ملٹرائز نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی عسکری اور اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ ظاہر ہے وہ تو ایران کی طرف اشارہ ہے. اور وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کے یہ صدر شی جن پنگ نے اسٹریٹ آف ہرمز کے آبنائے ہرمز کے استعمال کے لیے ٹول وصول کرنے کی کسی بھی کوشش کو کی چین کی مخالفت کو بھی واضح کیا گیا ہے. ابھی بڑا امپورٹنٹ ہے, ایران کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ کہ بھائی یہ کوئی انٹرنیشنل واٹر نہیں ہے, انٹرنیشنل ٹیریٹری نہیں ہے, یہ عمان اور ایران کے سرحدوں کے پاس سے آبنائے ہرمز گزرتا ہے اور اس کا ٹول لینا ہے نہیں لینا ہے, پیسے لینے ہیں نہیں لینے, یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. یہاں پر چین یہ کہہ رہا ہے اس اعلامیہ کے مطابق کہ آبنائے ہرمز سے کوئی بھی پیسے لینا, ظاہر ایران کا ہی یہ موقف ہے کہ ہم لیں نہ لیں ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اس کو چین نے اپوز کیا ہے اکارڈنگ ٹو امریکہ. اب یہ بھی نہیں پتا نا کہ وہ امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ چین نے کہا ہے, ابھی چونکہ مشترکہ اعلامیہ نہیں ہے, یہ ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا جا رہا ہے. اگلی جو لائن ہے وائٹ ہاؤس کے اعلامیہ کی اور دلچسپ ہے. مستقبل میں آبنائے پر یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر چین کا انحصار کم کرنے کے لیے مزید امریکی تیل خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی. یہ بہت انٹرسٹنگ کیوں ہے, ٹرمپ بار بار یہ کہتے رہے, بلکہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ بڑا اچھا ہو گیا کہ ہرمز میں جو کچھ ہوا ہے نا ایک طریقے سے اچھا ہو گیا, چونکہ اب دنیا کے وہ ممالک جن کا تیل کا بہت بڑا حصہ ہرمز سے آتا تھا انہوں نے ہرمز کی صورتحال کے بعد اور جگہوں پر دیکھنا شروع کر دیا ہے اور امریکہ کو بہت سارا ٹھیکہ مل گیا ہے تیل خریدنے کا. تو وائٹ ہاؤس دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ایسے موقع پہ جب ان کا صدر چائنا میں موجود ہے کہ چائنا بھی ان ممالک میں شامل ہے, چائنا نے ہم سے یہ کہا ہے کہ میں اسٹریٹ آف ہرمز پہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہوں اپنے تیل کے لیے, میں نہ صرف یہ کہ آلٹرنیٹو جگہوں پہ نظر ڈالوں گا بلکہ میں امریکہ سے تیل خریدنے میں دلچسپی ظاہر کرتا ہوں. وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے یعنی کہ امریکہ اور چائنا نے امریکہ کے مطابق کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ کیوں ہے, یہ بھی تھوڑے دنوں پہلے برطانیہ کے شہزادے آئے تھے امریکہ اور ٹرمپ نے ان کی موجودگی میں تقریر میں کہہ دیا کہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو. اس پہ بڑا رولا پڑ گیا تھا کہ بھائی یہ جو پوزیشن ہے شہزادے کی
یہ کوئی اوپینین اس طرح نہیں رکھ سکتے اور اس طرح نہیں دے سکتے. اچھا ٹرمپ کے بعد ان کی اسپیچ بھی تھی, انہوں نے اسپیچ میں ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ظاہر ہے کہ ایران کو رکھنا چاہیے ہتھیار, ظاہر ہے یہ بھی نہیں کہا, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کی. سو اب یہ ہے وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ. اس ٹرپ کا ایران امریکہ جنگ کے لیے کیا مطلب ہے, اس ٹرپ کا امریکہ چائنا تعلقات کے لیے کیا مطلب ہے, اور باقی سارے تناظر ہم اس پہ جانتے ہیں.